اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور، رکوع نمبر 7۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون۔ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون۔ قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الفاسقون۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير۔ گزشتہ رکوع کے اندر اہل نفاق کا تذکرہ تھا کہ جب کوئی اپنے دنیاوی مفاد کی بات آئی تو قبول کر لیا، اور جب کوئی دنیا کا مفاد نہیں ہے تو اس کو ترک کر دیا اور چھوڑ دیا۔ اب اس رکوع میں، رکوع نمبر 7 میں، اللہ رب العزت نے اخلاص والے مومنین اور مسلمین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ عزیز بھائیو، اللہ پاک کو وہ مسلمان پسند ہے جو ایمان میں اور عمل میں مخلص ہو۔ ایک مسلمان وہ ہے جو مردم شماری کا مسلمان ہے۔ جب مردم شماری ہوتی ہے تو نام اس کا مسلمانوں کی لسٹ میں لکھا جاتا ہے، پاسپورٹ بنتا ہے، شناختی کارڈ بنتا ہے تو مسلمان، یہ الگ بات ہے۔ اللہ پاک کو وہ مسلمان پسند ہے جو ایمان میں اور عمل صالح میں اخلاص والا ہے۔ ہم کہتے ہیں جو مردم شماری میں مسلمان ہے وہ مسلمان ہے۔ اب اس رکوع میں آپ پوری طرح سمجھ لیں گے کہ اخلاص والے، للہیت والے اللہ پاک کو وہ بندے پسند ہیں۔ انما کان قول المؤمنین، یقیناً ایمان والوں کی بات، قول المؤمنین ایمان والوں کی بات، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب ان کو بلایا جائے
اللہ کی طرف اور اس اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، کہ وہ کہیں ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ یہ لفظ ہیں دو، سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ یہی وہ دو لفظ ہیں جو سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات کریمات میں ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا۔ اتنے یہ دو لفظ اللہ رب العزت کو پسند ہیں کہ رات کو جو سونے کے اذکار ہیں ان دو آیتوں کو ان میں شامل کیا گیا ہے، اور یہ حکم ہے من قرأ آیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، رات کو جو سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لیتا ہے یہ اس کے لیے کافی ہیں۔ اس کے برخلاف جو یہود تھے اور اہل نفاق، ان کے یہ لفظ ہوتے تھے سمعنا و عصینا، سمعنا ہم نے سن لیا، و عصینا اور ہم نے نافرمانی کی، یہ لفظ بولتے تھے۔ سمعنا و اطعنا، ایمان والوں کا یہی لفظ ہونا چاہیے کہ سن لیا اور اطاعت کی۔ یہودیوں کا یہ لفظ تھا سمعنا و عصینا، اور جو یہ کہتا ہے سمعنا و اطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، سچے مومن اور مخلص ہیں۔ اس کے برخلاف پچھلے رکوع کے اختتام پر اہل نفاق کا ذکر تھا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ، اور جو اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتا ہے، وَيَتَّقْهِ، اور اس کا تقوی اپناتا ہے، تقوی، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، پس وہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے، اپنی مراد اور منزل کو پانے والے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے قسم کھائی اللہ تعالیٰ کی، جہد ایمانہم، پختہ قسمیں۔ منافق لوگ قسمیں بڑی کھاتے تھے، اور یہ قسم کھانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ہماری بات کا اعتبار ہی کوئی نہیں۔ زیادہ قسمیں وہی انسان اٹھاتا ہے جو اپنے آپ کو غیر معتبر سمجھتا ہے۔ قسمیں کھاتے منافق لوگ، جہد ایمانہم، پختہ قسمیں، پختہ۔ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ، اگر آپ ان کو حکم دیں، لَيَخْرُجُنَّ، تو وہ ضرور نکلیں گے۔ اگر آپ ان کو حکم دیں جہاد فی سبیل اللہ کا، نکلنے کا، تو ضرور نکلیں گے۔ قل، فرما دیجئے، لا تقسموا، قسمیں نہ کھاؤ، طاعتم معروفہ، تمہاری اطاعت معروف ہے، جانی پہچانی ہے، تمہارا علم ہے کہ تم کیا کرتے ہو، تمہارا کردار، تمہارا رویہ، تمہارا طریقہ شاہد ہے کہ یہ تمہاری قسمیں درست نہیں ہیں۔ طاعتم معروفہ، اطاعت مشہور ہے، یا دوسرا ایک ترجمہ طاعتم معروفہ، جانی پہچانی ہوئی اطاعت ہی کافی ہے، قسمیں نہ کھاؤ۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ
خوب خبر رکھتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، فرما دیجئے کہ تم اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم پھر جاؤ، تولوا پھر جاؤ اطاعت سے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، پس یقیناً انما یقیناً یا صرف علیہ اس رسول پر ما حملہ جو ان پر بوجھ ڈالا گیا، جو اس رسول کی ذمہ داری لگائی گئی، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تم پر تمہارے ذمہ وہ ہے ما حُمِّلْتُمْ جو تم پر بوجھ ڈالا گیا۔ نبی اور رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ دعوت دینا اور تبلیغ کرنا اور پہنچانا۔ یہ ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ کے رسول کی ہے، اور تمہاری ذمہ داری سمعنا و اطعنا، سن لینا اور قبول کرنا اور اس کی اطاعت کرنا۔ ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کا سوال کیا جائے گا۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم اطاعت کرو گے اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تَهْتَدُوا تو ہدایت پا جاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور نہیں ہے رسول پر یا رسول کا ذمہ نہیں ہے إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ مگر پہنچانا صاف صاف کھول کھول کے واضح کر کے پہنچا دینا۔ یہ تو اللہ کے رسولوں کی ذمہ داری ہے، اور تمہارا کام ہے سننا اور اس کو قبول کرنا اور مان لینا۔ اب وہ آیت کریمہ آ گئی جو جامع ترین آیت ہے، آیت نمبر 55، اور اس آیت کا خاص ایک نام ہے، اس کو کہتے ہیں آیت استخلاف، خلافت والی آیت، بڑی جامع ترین آیت ہے۔ اس میں اللہ پاک نے اپنے بندوں سے چند وعدے کیے ہیں، ایک وعدہ پھر دوسرا پھر تیسرا، اور ایمان والوں سے اور ایسے مسلمانوں سے جو حقیقت میں اللہ کو پسند ہیں، وہ مردم شماری والے مسلمان نہیں ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم سے اور عمل کیے صالح، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ضرور ان کو خلیفہ بنائے گا زمین میں، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح خلیفہ بنایا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے ہیں، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اور اقتدار بخشے گا، مضبوط کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور ان کے لیے ان کے اس دین کو، ارتضیٰ لَهُمْ جسے پسند کیا اللہ تعالیٰ نے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ضرور اللہ تعالیٰ تبدیل کرے گا ان کے خوف کے بعد امن کو، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے کسی چیز کو، ومن کفر بعد ذالک، اور جو کفر کرے اس کے بعد، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کا ایک تو شان نزول ہے، حدیث پاک میں مروی ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی یہ حالت تھی آغاز میں اور ابتدا میں کہ دن کو بھی ساتھ اسلحہ ہے اور رات کو نیند ہی نہیں آتی، اس قسم کے خطرات ہیں۔
ہر آدمی اپنا اسلحہ لے کر بیٹھا ہے، کوئی لیٹا ہے، کوئی تھوڑی دیر کے لیے آرام بھی کر رہا ہے، لیکن رات دن ڈر اور خوف کی کیفیت ہے کہ پتہ نہیں کس وقت دشمن مدینہ پاک پہ حملہ کر دے۔ اب ایک دن صحابہ آپس میں بیٹھے ہیں کہ یہ جو حالت ہے ہماری، کیا کبھی اس حالت کو تبدیل بھی کیا جائے گا کہ امن میسر آ جائے اور سکون مل جائے دن کا یا رات کا، اور ہمارے شہر مدینہ منورہ میں یہ باتیں ہو رہی تھیں صحابہ کرام آپس میں، تو رب کائنات نے اس آیت کریمہ کو نازل فرما دیا، سورۃ النور کی آیت نمبر 55، اور اس کا نام آیت استخلاف، خلافت والی آیت۔ اس سے قبل ایک آیت کریمہ سورۃ حج میں گزری جس کے متعلق عرض کیا گیا کہ یہ منشور ہے مسلمانوں کی جماعت کا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ سورۃ حج میں آیت نمبر 41 ہے اور سورہ نور میں آیت نمبر 55 ہے۔ وہاں منشور ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کا یہ منشور ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم ان کو اقتدار دیں، حکومت دیں، تو یہ نماز کا نظام قائم کریں گے اور زکوٰۃ کا اور عمل بالمعروف کا اور نہی عن المنکر کا۔ نتیجے اللہ کے سپرد ہیں۔ آخر کافروں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، تو اس تکلیف کا مداوع اور اس کا دفاع وہ انشاءاللہ اللہ پاک اس کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ وہاں آیت نمبر 41 ہے جس میں منشور ہے، آیت نمبر 55 اللہ پاک نے وعدہ کیا ایمان والوں سے کہ ضرور ان کو خلافت عطا فرمائے گا۔ ایمان والے جس طرح میں 2-4 دفعہ عرض کر چکا کہ مردم شماری والے مسلمان نہیں، حقیقی مسلمان جن کو قرآن و سنت میں مومن اور مسلم کہا گیا ہے۔ چنانچہ پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا فرمان ہے، ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها و مغاربها۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا، میں نے مشرق کو بھی دیکھا اور مغرب کو بھی دیکھا۔ اس حدیث پاک میں مشرق اور مغرب کا بیان ہے۔ چنانچہ آپ جب نقشہ دیکھتے ہیں اسلامی ملکوں کا تو وہ حجاز سے اور عرب سے مشرق اور مغرب میں زیادہ ہے۔ مشارقہا و مغاربہا وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِّيَ لِي، اور میری امت کی سلطنت وہاں تک پہنچے گی جہاں جہاں تک اللہ پاک نے زمین کو لپیٹ کر مجھے دکھایا ہے۔ وَأُوتِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ، سرخ اور سفید 2 خزانے وہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ صحیح مسلم کتاب الفتن حدیث نمبر 2889۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، یہ دین کا کام وہاں تک پہنچے گا جہاں تک رات ہے اور دن ہے اللہ کی زمین پر، ساری زمین پر۔ وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ، کوئی گھر کچا یا پکا، کوئی بھی مکان ہے، ہر مکان میں ہر گھر میں دین اسلام کی دعوت پہنچ کے رہے گی اللہ پاک کی توفیق سے۔ تو یہ بھی اللہ پاک نے وعدہ کیا۔ ایک وعدہ تو یہ ہو گیا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور ان کو خلیفہ بنائے گا زمین میں، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، حضرت داؤد ہے، بڑی خلافت اللہ نے عطا فرمائی۔ یہاں من قبلہم سے مراد جو قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے گزر چکے ان کا بیان ہے۔ دوسرا وعدہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور
اقتدار دے گا، مضبوط کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے ان کے اس دین کو جس کو پسند کیا ہے، ارتضا، یہ دوسرا وعدہ ہے جو اس آیت کریمہ میں ہے۔ تیسرا وعدہ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور بدل دے گا خوف کے بعد امن کو۔ اب خوف ہے نا مسلمان ملکوں میں، مسلمان شہروں میں، تو اگر ہم حقیقی معنوں میں ایمان اور عمل صالح کو قبول کر لیں، خوف ختم ہو جائے گا، ہر جگہ امن کا ہی بول بالا ہوگا، امن کا بول بالا۔ اب وہ حدیث پاک سنیے، مشہور حدیث پاک ہے، کئی مرتبہ آپ بھائی سماعت فرما چکے۔ حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ ایک آدمی آ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کرتا ہے، الفاقہ، تنگ دستی ہے، اور دوسرا آ کے رہزنی اور لٹ جانے کا شکایت کرتا ہے۔ یہ دو آدمی آ کے شکایت کرتے ہیں تو پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی موجودگی میں تین باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا، اے عدی، ایک شہر ہے جس کا نام ہے ہیرا، وہ عراق کے علاقے میں ہے۔ ہیرا شہر دیکھا ہے؟ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، دیکھا تو نہیں، سنا ہے، نام سنا ہے، مجھے خبر ملی ہے کہ اس نام کا ایک شہر ہے، ویسے میں نے دیکھا نہیں ہے۔ فرمایا، عدی، یہ جو شکایت کر رہا ہے رہزنی کی، اللہ تعالیٰ ایک وقت لانے والا ہے، ایک عورت ہے وہاں ہیرا شہر سے چلے گی، اکیلی ہے، لا تخاف الا اللہ، وہاں سے چلتی ہے، اپنی سواری پر سوار ہے، مکہ مکرمہ آتی ہے، بیت اللہ کا طواف کرتی ہے، حج عمرہ کرتی ہے، اور امن اور سلامتی کے ساتھ واپس چلی جاتی ہے۔ تو حضرت عدی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، جب پیارے رسول علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، میرے دل میں فوراً خیال آیا کہ یہ جو قبیلہ طئی ہے، جنہوں نے فساد مچا رکھا ہے اور تہلکہ مچا رکھا ہے، ان کے لٹیرے کہاں جائیں گے؟ اتنا امن اور سکون، ایک عورت سفر کر رہی ہے، لا تخاف الا اللہ، اس کے دل میں ڈر ہے تو صرف رب کائنات کا، چوروں کا اور لٹیروں کا اور رہزنوں کا کوئی ڈر خطرہ ہے ہی نہیں۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، اے عدی، ایک وقت آنے والا ہے، یہ جو آدمی شکایت کرتا ہے فاقہ کی، کہ ایک آدمی اپنے ہاتھ میں زکوٰۃ کا مال لے کے پھرتا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دینے والا تو ہے، لینے والا ملتا ہی کوئی نہیں، زکوٰۃ لینے والا ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کرنا پڑتا ہے، کوئی میسر نہیں آتا، یہ بھی وقت آنے والا ہے۔ یہ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ اور تیسرا فرمایا، عدی، وہ کسرا جو ایران کا بادشاہ ہے، اس کا ملک تم فتح کرو گے۔ حضرت عدی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں حیران ہو گیا کہ اتنی بڑی طاقت اور سپر پاور۔ پھر میں نے ایک سوال کر دیا، سوال یہ کیا، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ، وہ کسرا بن ہرمز جو ایران کا بادشاہ ہے، اور فرما وہ کسرا یا کوئی اور کسرا ہے، کوئی چھوٹی موٹی سلطنت ہے؟ فرمایا نہیں عدی، وہ کسرا جو ایران کا بادشاہ ہے، اس کو فتح کرو گے، وہی کسرا جو سپر طاقت ہے۔ تو حضرت عدی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جس لشکر نے کسرا کے سلطنت کو فتح کیا، میں خود ان میں شریک تھا، اور وہ عورت جو ہیرا سے چلتی ہے، بیت اللہ کا طواف کرتی ہے، اس کو بھی خود دیکھا ہے، اللہ کے گھر میں بیت اللہ کا طواف کرتی ہے۔ اور تیسرا وعدہ وہ بھی ضرور اللہ تعالیٰ پورا کر کے رہے گا۔ تین وعدے جو اس حدیث پاک میں ہیں، صحیح البخاری کتاب المناقب باب علامات النبوت فی الاسلام، اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر کی نبوت کی علامتیں، جو فرماتے ہیں حق سچ ہو کے ثابت ہوتا ہے۔ حدیث نمبر
3595 صحیح بخاری شریف میں۔ اور اس آیت کریمہ میں بھی اللہ پاک نے ایک وعدہ کیا تمہیں خلافت ملے گی، دوسرا اللہ تمہارے دین کو غلبہ دے گا، اور تیسرا کہ اللہ پاک ایک وقت ایسا لائیں گے کہ خوف ختم ہو جائے گا، امن ہی امن رہ جائے گا۔ لیکن ایک کام ہے اس سے آگے، وہ بھی ذرا محبت سے نوٹ فرمائیے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بنائیں گے۔ جب تم توحید والے بن جاؤ گے نا پھر میرے وعدے پورے ہوں گے، جب شرک ہوگا تو پھر یہ وعدے پورے نہیں ہوں گے۔ جب توحید ہوگی یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، شرک نہیں کرو گے۔ ومن کفر بعد ذالک، اور جو کفر کرے اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، پس وہی لوگ فاسق ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے نبی کریم علیہ السلام کے پاک صحابہ، ان کی فضیلت اور عظمت کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، کس طرح کہ جو خلافت اور جو امن اور جو غلبہ رب کائنات نے اس آیت کریمہ میں وعدہ کیا ہے وہ سارے کا سارا اللہ پاک نے صحابہ کرام کو نصیب فرمایا، تو ان کی عظمت اور رفت وہ بھی اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی۔ ومن کفر بعد ذالک، اور جو کفر کرتا ہے اس کے بعد، پس وہی لوگ ہیں الفاسقون، نافرمان۔ عزیز بھائیو، اللہ پاک سے دعا بھی کرنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے کہ وہ عرش عظیم کا مالک، حدیث پاک میں آتا ہے العزو بیا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام اللہ پاک کا پیارا نام ہے۔ فرمایا ہے یا ذل جلال والاکرام کے ساتھ چمٹ جاؤ، چمٹ جاؤ۔ جیسے یہ لباس نہیں ہے ہر وقت ہمارے جسم پر ہے، اس طرح ہر وقت پڑھتے ہی رہو، کہتے ہی رہو یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال، چمٹ جاؤ، چمٹ جاؤ، چمٹو یا ذل جلال والاکرام کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ یہ بہار آ کے رہے گی انشاءاللہ۔ یہ کبھی نہیں کہنا کہ حالات بہتر نہیں ہونے، معاملہ درست نہیں ہونا، یہ کہنا ہی نہیں، یہ نا امیدی ہے اور کفر ہے۔ ایمان والے اس آیت کی روشنی میں امید پر ہیں اور انشاءاللہ امید پوری ہو کے رہے گی انشاءاللہ۔ جب یہ بہار آئے گی یعبدوننی، وہ میری عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے، تو انشاءاللہ وہ بہاریں اللہ پاک نصیب فرمائیں گے۔ واقیموا الصلاۃ، تم نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، نہ گمان کرو الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تم نہ گمان کرو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، معجزین فی الارض، کہ وہ عاجز کرنے والے ہیں زمین میں، وہ غالب آ جائیں، اللہ تعالیٰ کو مغلوب کر دیں، ایسا سمجھو ہی نہ۔ کافر لوگ اللہ کے دین کو مغلوب کر دیں، اللہ پاک کو مغلوب کر دیں، ایسا تو سمجھو ہی نہ، ایسا خیال ہی نہ کرو۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت بری جگہ ہے، اور بلا شبہ وہ بری جگہ ہے، المصیر، لوٹ کر جانے کی، ان کا لوٹنا بہت برا ہے، جہنم کی طرف ہے۔ جس طرح حدیث پاک میں ہے کہ قتلانا فی الجنہ، فرمایا کہ ہمارے شہداء اللہ کی جنت میں ہیں، وقتلاکم فی النار، تمہارے مقتول جہنم میں ہیں۔ اگر تمہارے 70 مارے گئے، ہمارے بھی 70 شہید ہو گئے، تو فرق دیکھو کتنا ہے۔
ہمارے شہداء جنتوں کے وارث اور تمہارے مقتول جہنم میں جانے والے، اور وہ لوٹنا بہت برا ہے۔ رب کائنات ہم سب فقیروں کو اپنی پررحمت کتاب پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔